السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنت الفردوس کی شان و شوکت پر بحث کرتے ہیں اور یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سے دو لوگ ہوں گے، دو قسم کے لوگ جو اس جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اس پہ حدیث کوٹ کرتے ہیں، حضرت عمرو بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا میدان اپنے دست مبارک سے بنایا، سبحان اللہ، پھر اس پر خالص سونے کی اینٹ سے اور خوب مہکنے والی مشک کی اینٹ سے اس کی تعمیر کی، اس میں عمدہ اقسام کے میووں کے درخت لگائے، عمدہ خوشبو پیدا کی، اس میں نہریں چلائیں، پھر ہمارے پروردگار نے اپنے عرش پر جلوہ افروز ہو کر اس کے طرف دیکھا اور فرمایا، مجھے میرے غلبہ کی قسم، تجھ میں دائمی شراب پینے والا اور زناکاری پر ڈٹا رہنے والا داخل نہیں ہو سکے گا، استغفر اللہ۔ یعنی یہ دو لوگ جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ حدیث صفت الجنہ ابو نعیم میں مذکور ہے۔ یہ بھی کتابوں میں مذکور ہے کہ جنت کی جو نہریں ہیں یہ جنت الفردوس سے اصل میں نکلتی ہیں۔ اس پہ حدیث کوٹ کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں فردوس ایک پہاڑ ہے، اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہے، اور یہ حدیث وصف الفردوس میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کو ہر رات حسن میں اضافے کا حکم دیتا ہے کہ اپنی بیوٹی میں اضافہ کرو۔ اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جبار عز و جل جنت الفردوس کے طرف ہر رات سحری کے وقت نظر کرتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے حسن کے ساتھ مزید حسین ہو جائے، بے شک وہی لوگ کامیاب ہے جو مومن ہیں، سبحان اللہ۔ یہ حدیث بھی وصف الفردوس میں مذکور ہے، بخاری کا بھی اس میں اشارہ ملتا ہے۔ جنت الفردوس عرش کی نیچی ہے، یہ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ وہی حدیث پھر کوٹ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کا عمدہ اور اعلیٰ حصہ ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور یہ جنت الفردوس والے عرش کے قریب ہونے کی وجہ سے عرش کی چرچراہٹ کی آواز بھی سنیں گے، سبحان اللہ۔ جنت الفردوس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چار ہیں، یعنی یہ چار جنتیں ہیں۔ قرآن اس بارے میں فرماتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا اور گناہ کرنے سے رک گیا تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک سونے کی اور ایک چاندی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان ذکر کی گئی جنتوں کی نیچے دو جنتیں اور ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتوں کی تعداد چار ہے، اور اس سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی استدلال کیا ہے، اور اس کی دلیل میں اس نے یہ حدیث کوٹ کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، دو جنتیں ایسی ہے کہ ان کے برتن، ان کے زیور اور جو کچھ ان میں ہے سونے کا ہے، اور دو جنتیں ایسی ہے کہ ان کے برتن، ان کے زیور اور جو کچھ ان میں ہے چاندی کا بنا ہوا ہے۔ جنت والوں کے درمیان اور اس کے درمیان کہ وہ اپنے پروردگار کا دیدار کرے، صرف ایک کبریائی کی چادر ہوگی اللہ کے چہرہ مبارک پر جنت عدن میں۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات الفردوس کی تعداد چار ہے، ان میں دو جنتیں سونے کی ہوں گی اور دو چاندی کی۔ یہ چار جنتیں اونچے درجے کی ہوں گی، اس لیے کہ ان کی اور اللہ تعالیٰ کی دیدار کے درمیان کبریائی کی چادر ہوگی۔ ان جنتوں والے
جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ دیگر بہت سی روایات میں آپ پڑھ چکے ہیں یا ہم ذکر کریں گے کہ اکثر جنتی ایسی ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی دیدار کا ایک وقت مقرر ہوگا، جس طرح پچھلی احادیث میں ہم نے ذکر کیا تھا لیکچرز میں کہ بعض لوگ صبح کے ٹائم، بعض شام کے ٹائم، بعض ہفتے میں ایک ٹائم، اور بعض جب بھی چاہے پردہ ہٹا کے اپنے رب کو دیکھ سکیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت ان کی علاوہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔